مجھے انتہائی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں اپنے خیالات کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں اس کا اختتام کروں، لیکن ایک دل میرا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ میں وقت جو ہے جناب ملک ریاست علی ججوا صاحب کو دے دوں، تاکہ ان کی حسن مزاجی جو بہترین خوبصورت انداز میں وہ اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں، عرصہ دراز کے بعد اس سے دوبارہ مستفید ہوں۔ بات میں پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم پروگرام میں مجھے دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور میں آپ کی اس محفل میں حاضر ہوا۔ پہلے بھی مجھے 2-3 بار جو ہے دعوت دی گئی، لیکن اپنی ذاتی مصروفیات اور تنگی داماں کی وجہ سے میں ان تقریبات میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں جب سے بیٹھا ہوں مجھے اپنا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جب میں پہلے دن اس گیٹ سے اندر گزرا تھا اور جب میں آخری دن جو ہے اس گیٹ سے باہر گیا تھا، وہ سارا عرصہ جو ہے ایک ریل کی طرح، میری ایک فلم کی طرح میری نظر سے گزرا ہے۔ یہ وہ علمی درسگاہ ہے جہاں سے میں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ میں نے حاصل کیا، اپنے اساتذہ کرام، اس دور کے اساتذہ کرام سے بہت کچھ سیکھا۔ میں اس کی مثال کچھ اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک پھولوں کا گلدستہ بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہوتی ہیں، تو لیکن ہر پھول جو ہے گلدستے میں اپنی رعنائی رکھتا ہے، اپنی خوبصورتی رکھتا ہے، اور وہ ایک متاثر کن لوگوں کو ایک ادا رکھتا ہے جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس دور کے اساتذہ کرام سے بہت کچھ سیکھا جو میرے آئندہ آنے والی زندگی میں میرے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوا۔ حتیٰ کہ میں نے ان دوستوں سے بھی بہت کچھ سیکھا جن کو میں تو ان کو یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، جن کے لیے آپ کہتے ہیں یہ درجہ چہارم کے لوگ ہیں، ان سے میں نے خلوص سیکھا، محبت سیکھی، احترام سیکھا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ ایک جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں اور وہ ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ آپ نے اس کو پسند کیا، پھر تھوڑا سا آگے دیکھا تو چند صحابہ جو ہیں وہ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، تدریس میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے دونوں شعبوں کو پسند فرمایا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کے لیے کس جگہ پہ، کس مجلس میں بیٹھنے کے لیے جب آپ نے انتخاب کیا تو وہ تعلیم و تعلم کی محفل تھی جس میں آپ جو ہے وہ آپ تشریف لائے۔ تو یہ جو ہم اساتذہ ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر کا پیشہ ہے، انجینئر کا پیشہ ہے، دیگر پیشے جو ہیں دنیا میں موجود ہیں جس میں ہم جو ہے جس سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی معاش حاصل کرتے ہیں۔ یہ ٹیچنگ جو ہے یہ پیشہ نہیں ہے، یہ ایک فریضہ ہے جو ہمیں تفویض کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ میں مختصراً بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں سرکار کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ تو ہمیں
یہ کام کرتے ہوئے، تدریس کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سنت انبیاء علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ تو جب ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں تو ہمیں محاسبہ بھی اپنا خود کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا بھی خود ہوگا۔ کسی نے نہیں ہمیں بتانا کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں، آپ نے وقت کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا۔ جو قوم کے نونہال آپ کے ذمہ داری سپورٹ کرنے، کیا ہم نے ان کو تعلیم کے علاوہ تربیت بھی دی ہے؟ صرف تعلیم سے کام نہیں بنتا، اس کے لیے تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس تربیت کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے اساتذہ کرام نے۔ اب باہر میں ماں باپ جو ہیں آج کل اور مشاغل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو آج کل اللہ ماشاءاللہ فیس بک ہی نہیں چھوڑتی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو اساتذہ جو ہیں یہ ایک ایسا ایک شعبہ ہے جو اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو ان نونہالوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو جائے گی، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے کہ ہم نے درس و تدریس کا کام جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ موجودہ اساتذہ کرام کو صحت و تندرستی سے نوازے اور ان کو صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔